دی فیمس آن لائن چینل۔ السلام علیکم ناظرین میں ہوں عتیق رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فیمس آن لائن۔ ناظرین میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا، اس سے میرا ہر ویڈیو آپ تک پہنچتا جائے گا۔ ناظرین شوف سرکار، اور شوف سرکار کے آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں بڑے چرچے ہیں، اور تحقیق سے پتہ یہ چلا ہے کہ شوف سرکار کے 11 ارب روپے کے اثاثے ہیں۔ مطلب ان کے پاس کتنے کروڑ ہو گیا؟ 11 ارب میں کتنے ہو گئے؟ 1100 کروڑ کے مالک ہیں اس وقت شوف سرکار۔ انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کروڑوں کی بات ہوتی ہے، اربوں کی نہیں ہوتی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو اقرار الحسن جو جرنلسٹ ہے اس نے اس پہ پروگرام کیے ہیں، اس کا پیچھا کیا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ جو شوف سرکار ہے یہ رانگ نمبر ہے، یہ غلط آدمی ہے، یہ عورتوں سے بدکاری بھی کرتا ہے، یہ لوگوں کے لیے پلانٹڈ ویڈیو کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ چل نہیں سکتا، یہ معذور ہے، تو میں نے اس کو دم کیا ہے تو اٹھ کے چلنا شروع کر دیا۔ اور اقرار الحسن کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈرامے بازی ہے۔ وہ بندہ پہلے سے ٹھیک ہوتا ہے اور وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ اس کو دم کرتا ہے، شوف کرتا ہے، پھونکے مارتا ہے، ان کو پھونکوں والی سرکار بھی کہتے ہیں، شوف کو پھونکوں والی سرکار بھی کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں پورے پاکستان میں ان کا کتنا اثر ہے۔ کئی جو شہروں میں یہ جاتے ہیں دم کرنے کے لیے، پھونکے مارنے کے لیے، وہاں پہ لوگ تقریباً لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، وہاں پہ اچھا ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں، اور لوگ وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو سب کو وہ مائک کے اندر، ساؤنڈ سسٹم کے اندر شوف کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، جس سے لوگ جو ہیں ہم ٹھیک ہو۔ لوگوں کا یقین ہو گیا نا، یقین میں آپ کو پتہ بڑی طاقت ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے وہ ٹھیک بھی ہوتے ہوں، صحیح بھی ہوتے ہوں، لیکن موسٹلی جو لوگ چل نہیں سکتے، اقرار الحسن نے ایک ویڈیو لیک کی ہے جس میں اس نے دکھایا ہے کہ جو لوگ واقعی معذور ہوتے ہیں، جو واقعی بیمار ہوتے ہیں، ان کو وہ جتنی مرضی پھونکے مارے، جتنا مرضی ان کو شوف کرے، جو مرضی کرے، وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن یہ اس نے جو بنایا 1100 کروڑ کے شوف سرکار جو ان سے ہیں وہ اس وقت مالک ہیں، ان کے ایسٹس جو ان سے ہیں، ان کے ایسٹ جو ان سے ہیں اتنے ہیں، اور ان ایسٹس کے ساتھ میرا خیال ہے 11 ارب کے جو 1100 کروڑ کے ایسٹ ہیں وہ عام آدمی کے تو نہیں ہو سکتے۔ تو اقرار الحسن کی جو پوری کاوش ہے جناب، یہ بڑی ہی خراج تحسین پیش کرنے کے قابل ہے۔ یہ کام دیکھیں، علامہ حشام الہی ظہیر نے ہی کہا ہے کہ یہ جو اقرار الحسن نے یہ کام کیا ہے، یہ جو جعلی پیر کے خلاف کیا ہے، یہ جو پھونکوں والی سرکار کے خلاف کیا ہے، شوف سرکار کے خلاف کیا ہے، یہ جو اقرار الحسن نے کام کیا ہے یہ قابل تعریف ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام کی ڈیوٹی تھی، لیکن اس نے یہ کام کیا، اس لیے مجھے بھی اچھا لگا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ کالی بھیڑیں، جعلی پیری فقیری کا بڑا ٹرینڈ ہے، جعلی ملنگ جو ان سے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، اکثر آپ کو پتہ ہے پیر آیا، گھر میں آیا اور وہ ساتھ گھر والی کو بھی لے گیا۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ پیر کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور جاتی دفعہ وہ ان کی بیوی کو وہ پٹا کے لے جاتا ہے، مطلب اس کو ورگلا کے کہ وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اس کو نشے کی عادت ڈال کے یا کسی طرح سے بھی لے جاتا ہے وہ ساتھ۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہوا ہے، جہاں میں جس محلے میں پہلے میں رہتا تھا، اب تو میں وہاں نہیں رہتا، وہاں پہ ساتھ والے گھر میں کرائے پہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان کا ایک پیر پتہ نہیں ملتان سے آیا تھا، تو ہم اکثر دیکھتے تھے وہ پیر صاحب کو چارپائی پہ بٹھا کے تو ان کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، سارے لوگ ان سے دم کرواتے تھے۔ ہمارے محلے کی جو عورتیں بھی ہیں اور کچھ لوگ اور بھی کہ ہاں پیر صاحب آئے، ان سے دم کرانا شروع کر دیا۔ لیکن یہ ایک ہفتہ گزرا تو میں نے اچانک دیکھا کہ پیر صاحب کو گلی کے اندر خون میں لت پت تھے، ان کو ایسے جیسے کسی نے زخمی کیا ہو، تو پتہ یہ چلا تو کہ وہ جو گھر کا سربراہ تھا اس نے پیر صاحب کو خود چھریاں ماری ہیں، چھریوں کے وار کر کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ ان کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے یہ جو پیر ہے نا، یہ میری بیٹی، چھوٹی سی بیٹی ہے میری، 15 سال کی 16 سال کی 15-16 سال کی، بلکہ اس سے بھی چھوٹی تھی وہ، تو کہ یہ کہتا تھا میری اس سے شادی کریں، تو شادی کر کے اس نے اس کی عزت پہ ہاتھ بھی ڈالا ہے، تو ہم نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، تو وہ اس کو پھر آپ کو پتا ہے پھر جو وہ باپ کو غیرت آتی ہے تو وہ اس کو جو ہیں وہ چھریاں پڑ رہی تھیں اور وہ مطلب خون میں لت پت تھا، اور وہ کہہ رہا تھا میں وہ کیا نعوذ باللہ کہ میں سید زادہ ہوں، نعوذ باللہ میں شاہ ہوں، نعوذ باللہ مجھے جو ہے نا مجھے بچاؤ، میں سید زادہ ہوں، خدا نخواستہ میں اولاد نبی ہوں، اللہ معاف کرے، اس طرح کے ورڈ وہ بول رہا تھا زخمی حالت میں۔ تو میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے یہ سارا جو واقعہ ہے نا یہ دیکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ان پہ شوف سرکار پہ عورتوں سے ریلیشن رکھنے کا، ان کے ساتھ زیادتی کے بھی الزامات ہیں کہ عورتوں کے ساتھ یہ گندی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب آپ یہ دیکھیں نا، میں تو یقین جو سچا ولی ہے، جو سچا پیر ہے، میں اس کا یقین جانے اس کے قدموں کی جو خاک ہے نا میرے سر کا
تاج ہے، سر کا، میری آنکھوں کا سرما ہے سمجھ لے، میری آنکھوں کا کاجل ہے جو اس کی پاؤں کی خاک ہے جو اچھا ہے. اسی لیے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس بندے میں آپ چھوٹا سا ویل دیکھ لیں، چھوٹا سا نقص دیکھ لیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا. مطلب اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے پیر، یا چرس پی رہا ہے، یا کوئی مطلب شراب پی رہا ہے، تو وہ پیر نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا جس میں نقص ہو، جس میں نقائص ہوں، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، وہ سچا پیر نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ یہ دیکھیں جو شبھ شرکار ہے، ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ کچھ نشہ نشہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی اقرار الحسن جو ہے یہ ساری باتیں لیک کر رہا ہے. تو جناب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب یہ دیکھیں نا، عجیب کوڑے شاہ، نانگے شاہ، یہ پیروں کے نام رکھے ہوئے ہیں. اور نالے شاہ، اس نے نا نالے ایسے باندھے ہوتے ہیں اوپر نالے، یہ جو ہم ازار بند جس کو ہم کہتے ہیں، ازار بند نہیں کہتے یہ شلوار میں ڈالتے ہیں، یہ نالے اس کو نالے شاہ لکھا ہوتا ہے نا، نالے شاہ. تو وہ جو اس کے بعد خاتون جاتی ہے اس کو کہتا ہے کھول نالا. تو جو جس کو مطلب پتہ ہوتا ہے وہ اوپر والا نالا کھولتی ہے، جس وہ معصوم ہوتی ہے وہ اپنا نالا کھول لیتی ہے. تو اس لیے وہ غلط کاری پہ وہ مجبور ہو جاتا ہے، مطلب مجبور ہوتا ہے بلکہ وہ اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہتا اگر کوئی خاتون تیز ہو، وہ آگے سے جوتا اتار لے تو کہتا ہے میں نے تو وہ نالا کہا تھا، میں نے تو اوپر جو نالا لگا وہ میں نے تمہارا نالا نہیں کہا تھا. یہ اس طرح کے پیر ہیں، کوڑے شاہ، ننگے شاہ. اس لیے جو سچا پیر ہے، سچا ولی ہے، اس پہ کوئی نقص نہیں ہوتا. اس لیے لوگ جو ہیں یہ شبھ شرکار سے بھی دور رہیں، ان کے اعتماد کرنے سے بھی دور رہیں. ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.